أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلاة محمد دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. روزانہ آپ کی خدمت میں ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ایمان کے لیے صرف نظریہ رکھنا کافی نہیں ہے جب تک اس نظریے پہ عمل نہیں کیا جائے. 80% وہ شیعہ ممبر ہو سنی ممبر ہو اس ممبر سے نظریے پہ گفتگو ہوتی ہے عمل پہ گفتگو نہیں ہوتی اور نظریے پہ جھگڑے ہوتے ہیں عمل پہ جھگڑا نہیں ہوتا. مسلمان کا پورا زور ہوتا ہے کہ اگلے سے کلمہ پڑھواؤں لیکن یہ فکر نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب بن رہا ہے یا یزید بن رہا ہے. تو جو روش اہل بیت تھی وہ یہ تھی کہ کلمہ بھی پڑھواؤ اور حقیقت میں اس بندے کو موحد بھی بنانا. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول کا اونٹ گم ہو گیا ہے. وہ اپنے اصحاب سے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے ڈھونڈ کے لاؤ. تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے جسے اپنے اونٹ کا نہیں پتا. اور جب بہت ڈھونڈا اونٹ نہ ملا تو اس کے بعد واپس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت ڈھونڈا لیکن اونٹ ہمیں مل نہیں رہا. نبی نے فرمایا وہ پہاڑی دیکھ رہے جی یا رسول اللہ اس سے پیچھے چلے جاؤ ایک درخت ہے اس درخت سے میرے اونٹ کی رسی پھنسی ہوئی ہے. وہاں پر میرا اونٹ کھڑا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب پتا تھا اتنا ہمارا ٹائم کو ضائع کیا پہلے بتاتے تھے ہم وہاں جاتے اونٹ لے کر آتے. نبی فرماتے میں دیکھنا چاہ رہا تھا صرف کلمہ پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا یقین. مسلمان ہوتے تھے ایک وہ جو صرف کلمہ پڑھتے تھے دوسرے جو کلمہ پڑھتے بھی تھے اور نبی پر یقین بھی کرتے تھے. میدان احد میں جب آواز بلند ہوئی کل قتل محمد مارے گئے تو اکثریت میدان چھوڑ کے بھاگ. کئی کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں خیال آیا کہ کیسا نبی ہے جو مارا گیا. ریاض اللہ یہ دین صحیح بھی تھا کہ نہیں تھا لیکن کچھ صحابی تھے جو پروانے کی طرح نبوت کا دفاع کرتے جنہیں رسالت پر نبوت پر یقین تھا. اسی طرح کئی مسلمان ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن نہ اللہ پر توکل ہوتا ہے نہ اللہ پر یقین ہوتا ہے. اگر مسلمان کو اللہ پر یقین ہو کبھی امریکہ سے نہ ڈرے.
آیت اللہ عثمان شہدائے مدافع حرم کے بچے اور خانواد بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات تھی سید علی خامنئی صاحب سے. اس مجمع کو ایک بچے نے چھوڑا اور چیختا ہوا سیدھا سید کے سامنے کھڑا ہوا تھا بچہ، لیکن سوال بچے گانا نہیں تھا. تو میں نے کہا نا کہ اس مکتب کے بچے بھی بچے نہیں ہوتے. کتنا ایک سوال ہے کہ پوچھئے کہ سوال یہ ہے یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ سے کیوں رکھتی ہیں؟ امریکہ جتنی بڑی طاقت، اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے 3 ممالک کا نام لو جس سے آپ کو خطرہ ہے. 3 مرتبہ وہ آپ کا نام لیتا ہے، کسی اور کا نہیں لیتا. ایسے کون سی طاقت ہے کہ دنیا آپ سے ڈرتی ہے؟ اب ہوتا کوئی دنیا دار بندہ کہتا ہے ایٹم بم کی وجہ سے، میزائل کی وجہ سے، ہماری فوج کی وجہ سے. کوئی تگڑا مولوی ہوتا کہتا میری نمازوں کی وجہ سے، کہتا میری تقویٰ کی وجہ سے، کہتا میرے زہد کی وجہ سے. لیکن یہ سارے جوابات آگے خامنئی نے نہیں کہ جبلہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو علی بن ابی طالب دیا کرتے تھے. میرے لال دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے، خدا تیرا خوف ظالموں کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ رعب، یہ وحشت، یہ ہیبت، یہ دہشت جو اہل بیت کے وجود میں تھی اور دشمن دیکھ کے کانپ جاتا تھا، یہ خوف خدا کا رعب تھا کہ کسی جنگ میں علی بن ابی طالب لڑ رہے تھے اور ظالم پر جب مولا نے وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹی اور زمین پہ گری. گرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے سخی ہیں. دشمن بھی کبھی کبھی تیز ہوتا ہے. کہ میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے سخی ہیں. انہوں نے فرمایا تم نے سچ سنا ہے، ابو طالب کے بیٹے سب سخی ہیں. فرمایا اگر آج مجھے مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ میدان جنگ ہے. مولا امیر نے فرمایا مانگ جو کچھ مانگنا ہے. لیکن بے وقوف تھا، علی سے وہ مانگتا جو سلمان نے مانگا تھا. فرمایا مانگ جو کچھ آج تم نے علی سے مانگنا ہے. کہتا یا علی اپنی تلوار مجھے دو. میدان جنگ ہے، دشمن کو اپنا سلاح کون دیتا ہے؟ لیکن یہ علی ہے. مولا نے ایک مرتبہ اپنی تلوار اس کے سامنے پھینکی اور جیسے تلوار اٹھائی اس کے تیور بدلے. کہنے لگا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ جب ہاتھ میں تلوار آئی تو بھائی علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑ رہا ہے. علی تلوار کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے. وہ اگر جتوانے پر آئے تو بغیر تلوار کے بھی جتوا دے. جب کافر نے علی کے ایمان کے یقین کو اس منزل پر پایا تو کہنے لگا علی اگر تیرا خدا ایسا ہے تو میں بھی اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. دور سے سارے صحابی دیکھ گئے علی ایک کو مارنے گئے تھے لیکن اس کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا؟ کافر کو مارا نہیں. فرمایا تم اپنے تلواروں سے کافر کو مارتے ہو، علی نے اپنے اخلاق سے اس کے کفر کو مار دیا. دو طرح کے مسلمان
ایک وہ جو کفر کو نہیں مارتے، کافر کو مارتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کافر کو مارتے ہیں۔ دوسرا کردار علی کا ہے، علی جسموں کو نہیں مارتے، ان کے اندر سے کفر کو مارتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے جب بندے میں یقین کی منزل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، کھوکھلا کلمہ نہ ہو، کلمے کی سمجھ ہو۔ میں نے کہا ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل، ایک ہے ولایت نظری، ایک ہے ولایت عملی۔ اسی ولایت نظری میں شیعہ سے لڑا، اختلافات بنے، لیکن ایک آج شیعہ سے اس لیے لڑتا عمل کی وجہ سے۔ یہ کہتا علی جیسی نماز پڑھ، علی جیسا کردار بنا، لیکن ہم لفظوں پہ لڑتے رہے۔ فرمایا لفظ کسی کو کامیابی نہیں دلاتے، ان لفظوں کی حقیقت بندے کو کامیابی دلا دیتی ہے۔ ایک ولایت نظری ہے، جب تم نے کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اور رسولوں ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی تو تین ولایتوں کا اقرار کیا، لیکن صرف اقرار کرنے سے بندے کو کچھ نہیں ملتا۔ جب تک بندہ ولایت نظری کو مضبوط نہ کرے، تب تک اس کے وجود میں عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ تو پہلی ولایت جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ولایت پروردگار عالم ہے۔ جب تک بندے کی توحید مضبوط نہیں، بندہ کبھی بھی ولایت اہل بیت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ جب تک بندے کا اللہ پر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تب تک بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کوئی اللہ کو مانے اور اس کی دربار میں پھر صدر کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا زبان سے کہتا تو ہے اللہ ہے، لیکن عمل سے کہتا ہے اللہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کے سامنے تو بتا کیوں کرتا ہے؟ چھوٹی مثال جب ہم بچے ہوتے تھے تو والدین سناتے تھے، استاد تھا، اس کے 3 تھے شاگرد، ایک شاگرد 4 شاگرد تھے، ایک شاگرد سے بڑا پیار کرتا تھا، تو تینوں کو ہی جلد سی حسد ہوا کہ بھائی پڑھتے تو ہم بھی ہیں، محنت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ایک سے بڑا پیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ استاد نے لیا چاروں کا امتحان، کہا کہ تم چاروں جاؤ، 4 مرغیاں دی، ایسی جگہ پہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ چاروں مسلم، چاروں موحد، چاروں کلمہ پڑھنے والے، چاروں گئے واپس آئے۔ پہلے سے کہاں بھائی کہاں ذبح کر کے آئے؟ استاد جی ایک جنگل میں گئے، دور دراز جنگل، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، دائیں بائیں دیکھا، انہیں وہاں پہ ذبح کیا، شاباش۔ دوسرے کو کہا تم کہاں ذبح کرتے ہیں؟ استاد جی پاگل ہے، جنگل میں کیوں جاتا ہے؟ غار تھا، غار کے اندر گیا، میں نے وہاں پہ مرغی کو ذبح کیا۔ تیسرا دونوں سے ہوشیار تھا، کہ تو کہاں گیا؟ تو کہا کہ دونوں پاگل ہیں، میں غار میں جانے کی ضرورت، میں جنگل میں جانے کی ضرورت، گھر کے اندر کمرے میں گیا، کنڈی دی۔ ہر انسان کی فکر الگ الگ ہے نا، ہر انسان کی فکر ایک طرح الگ الگ ہے۔ تو استاد جی میں نے وہاں پہ ذبح کر دیا مرغی کو، جس سے استاد پیار کرتے تھے، کہا تو کہاں ذبح کر کے آیا؟ تو استاد کی کوئی جگہ ملی ہی نہیں۔ تینوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھے کمرہ مل گیا، اسے غار مل گیا، اسے جنگل مل گیا، تو بھائی تجھے کوئی جگہ کیوں نہیں ملی؟ تھا استاد آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو، میں جہاں گیا وہاں وہ تھا۔ میں جہاں بھی گیا وہاں پر وہ تھا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا، لیکن سوالیہ نشان یہ چاروں خدا کو مانتے تھے، لیکن ایک خدا کو محسوس کرتا تھا۔ اصل یہ مقام ہے کہ بندہ اسے محسوس کرے۔ پورا مجمع امام زمانہ کو مانتا ہے، محسوس کتنے کرتے ہیں؟ اصل محسوس کرنا ہے۔ سارے لوگ کربلا جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کرنے، مدینے جاتے ہیں رسول کی زیارت پہ، لیکن رسول کو محسوس کتنا کرتے ہو؟ اللہ کے حضور کو کتنا محسوس کرتے ہو؟ جب حضور آتا ہے تو ادب آتا ہے، تو جب ادب آتا ہے تو تقویٰ آتی ہے، اور جب تقویٰ آتی ہے تو جنت خود بخود کھل جاتی ہے۔ اصل حضور ہے تو بندہ
بندے خدا خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن اگر توحید مضبوط نہ ہو تو بندے کا حضور بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ کہاں زبان سے کہنا اور کہاں عمل سے دکھانا، یہ ہے حضور پر۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب تمہارا نظریہ مضبوط ہے۔ جب تک ولایت نظری مضبوط نہیں ہے تب تک ولایت عملی مضبوط نہیں ہے۔ آج اس یہی ہے کہ مسلمان نے نظریے بنا دیے، لیکن جب قرآن کہتا ہے ہاتھوں برہان کم، جب تمہارا نظریہ ہے اس کے لیے برہان لاؤ تو برہان کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنے مفتی کے پیچھے، وہ اپنے مولوی کے پیچھے، بھائی نہ تو اس کی قبر میں جائے گا نہ وہ تیری قبر میں جائے گا۔ اللہ نے عقل دی ہے، سوچ سمجھ کے اپنے رہبر چن، اپنے ولی انتخاب۔ قرآن کے اندر اللہ کی تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کن کے ساتھ رہو؟ صرف تقوی کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کی ہے وہ صادقین کے ساتھ رہو۔ رسول خدا سے پوچھا، یہ سنت میں روایت بھی ہے، یا رسول اللہ یہ صادقین کون ہے؟ نبی نے علی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جس کا قول، جس کا فعل، جس کا عمل، جس کا کردار ہر طرح سے اس کے وجود میں صدق ہے، ذرہ برابر اس کے وجود میں جھوٹ نہ ہو۔ جس دن سے پیدا ہوا اور جس دن دنیا سے گیا پوری زندگی صداقت میں گزری ہو، اور ایسی زندگی اسی کی گزر سکتی ہے جس کو خدا نے قسمت کا درجہ دیا ہے۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق اور قرآن کی روشنی میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو نفس رسول ہے، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو باب مدینہ العلم ہے۔ پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک کسی امام کی زندگی سے جھوٹ نہیں نکال سکتے۔ نام جعفر ہے، لقب صادق ہے۔ بھائی امام ابو حنیفہ کا بھی تو نام ہے نا، لیکن کیوں اہل بیت رسول کو القاب ہم نے نہیں دیے؟ زمانے میں آتے تھے کہتے تھے صادق آل محمد، آل محمد کا صادق۔ امام حسین کے بیٹے کو کہتے تھے سید الصادقین، زین العابدین۔ خود نہیں لقب دیے، لوگوں نے دیے۔ اگر ہم حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اس زمانے کے لوگ بھی مشکل کشا کہتے تھے۔ یہ لقب سے رسول کا لقب امین تھا۔ امین کس نے دیا؟ مکے والوں نے لقب دیا امین، مانتے نہیں تھے لیکن اپنی عادت سے ثابت کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نبی بچپن سے نبی تھا، اہل سنت کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی تھا۔ 40 سال کے بعد یہ اعلان نبوت تھا، نبی تو بچپن سے تھا، لیکن سمجھ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ نبی نے 20 سال میں کیوں نہیں کیا؟ 25 سال میں کیوں نہیں کیا؟ 35 سال میں کیوں نہیں کیا؟ فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے 40 سال خود کو منوا پھر مجھے منوا۔ اگر میں خود کو ثابت نہیں کر سکوں اللہ کو کیا منواؤں گا؟ پہلے تو ثابت کر تو سچا ہے، پہلے تو ثابت کر تو امین ہے۔ ہر طرح کا الزام رسول پہ لگا، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا یاد باللہ یہ جھوٹا ہے۔ 40 سال جس نے سچ بولا، 40 سال جس نے کافروں کی امانتوں کو اپنے پاس امین کا لقب تھا تو دنیا پریشان تھی۔ عرب کہتے تھے اگر تو بولے اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے ہم مان جائیں گے، کیونکہ تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو میرا سوال ہے، چھٹے امام کا لقب ہے صادق، نام ہے جعفر، لقب ہم نے نہیں دیا، زمانے کا نام دیا۔ لیکن ذرا دنیا سوچے، جب ماہ مبارکی رمضان میں ٹی وی پر 2 اذانوں کا اعلان ہوتا ہے، یہ اذان ہے فقہ ہے جعفریت، یہ اذان ہے فقہ ہے حنفیت۔ میں نے اپنے سنت بھائی سے سوال کیا، میں نے کہا یہ کہتے ہو اذان ہے فقہ حنفیت اور یہ نیچے کس لیے ہے؟ کہتے ہیں یہ اذان ہے فقہ جعفر۔ میں نے کہا کون جعفر؟ جو صادق ہے۔ کون؟ یہ اذان ہے اس جعفر کی جو سچا ہے، اور یہ اذان ہے حسین فلاں کی۔ تو میں نے کہا کہ خود رہا ہے سچا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ انسان جو کر رہا ہے اس پہ سوچ نہیں رہا، یہ کہے کہ میں آج رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت کے اس کے دشمن کو بھی مان رہا ہے۔
تو نظریہ رکھنا کافی نہیں ہے، اس نظریے کو پرکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کی لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے۔ پھر کسی نے کتاب میں لکھ دیا کہ جہنم کہے کہ حل میں مزید، اور خدا اپنا نام ڈال دے گا۔ یہ کیسی توحید ہے؟ اگر اس کا کام نظر آ رہا ہے تو محدود ہو جائے، اور نہ محدود ہو جائے وہ خدا نہ ہوتا۔ تو توحید آپ نے دیکھا نا درار آگے کیوں؟ کیونکہ جب ساتھ دین کے ساتھ نہیں رہو گے تو عقیدے بگڑ جاتے ہیں۔ نبی کی حدیث علی کے لیے ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں۔ انا فضیلۃ العلم وعلی الرابع، کسی مکتب کا مفتی، کسی مکتب کا مولوی اس حدیث کو جھٹلائے، بڑے سے بڑوں نے میری حدیث مصدق ہے، مطلب شاہ رسول ہے، باب علی ہے، اور علم اگر ملے گا تو دروازے سے ملے گا، دیواروں سے نہیں ملے گا، چھتوں سے نہیں ملے گا، لیکن دیوار سے ملتا ہے۔ اور اگر کوئی دیوار سے چلا بھی جائے تو وہ چور ہوتا ہے، شریف دروازوں سے رہتا ہے۔ لیکن پوری جنگ جو ہے نا انسان کی وہ عقل کی جنگ ہے۔ اگر بندہ تعصب پر آئے تو وہی کچھ آگے دیکھ جاتی ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی وقوفی مثال ہے، یہ کل رزق کا تصور ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے عقیدے کو چھیڑو نہیں، کل رزق ہے، یعنی جو جہاں ہے صحیح ہے، یہ نہیں ہے۔ سب حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے، یہ سارے حق ہیں۔ یہ تو وہ عقیدہ ہے نا سارے ستارے ہیں، جس کے بھی جلا ہدایت ہے۔ نبی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کہ شاید کوئی حق کا نعرہ اٹھائے تجھے گمراہ کرے، کہ میں کہوں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، مطلب علی حق سے جدا نہیں ہو سکتا، حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی تجھے حق جدا کر کے دکھائے تو سمجھنا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حق ہوتا ہی وہی ہے جہاں علی ہوتا ہے۔ وہ شیعہ کی جو راہ سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، لڑ گئے آپس میں، کیونکہ عقل ہو تو بندہ ناروں کو نہیں دیکھتا، مفاہیم کو دیکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کی مثال بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے، سیٹی بچی ہے تو دوڑ کے اٹھاتے ہیں۔ سیٹیوں پہ مت نہ کرو، ناروں پہ مت نہ کرو، یہ دیکھا کرو نارا مار کون رہا ہے۔ نعرہ تو حق کا ہو سکتا ہے لیکن مارنے والا کون ہے؟ یہ اگر مسلمان سمجھ جائے نا، ہمیں کوئی شان صحابہ نعرہ بہت اچھا ہے لیکن کہہ کون رہا ہے؟ یہ وہ اہمیت کا عمل ہے نا، بندہ دیکھے بول کون رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بات ہو لیکن شیطان بول رہا ہو۔ انہوں نے فرمایا کلمۃ الحق، نعرہ حق کا ہے لیکن پیچھے جو نیتیں ہیں وہ نیتیں باطل کی ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے یہ کہا جائے شیعہ نبی کے ذات کو نہیں مانتے، جتنا ہم مانتے ہیں اتنا وہ بھی نہیں مانتا۔ ہم تو اتنا مانتے کہتے ہیں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جس نے نبی کی زوجہ کو قتل کیا اس پر بھی غلام ہے۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نبی کی ازواج کو مانتے ہیں۔ سوال میں اشارہ جا کر پوچھیں نبی کی زوجہ کی قبر کہاں ہے؟ نبی کی زوجہ کو کس نے مارا تھا؟
یہ بات نہیں بتاتے مسلمان. پھر وہاں پر بھی وہی عقیدہ مارنے والا بھی رضی اللہ یہ جنگ عقل کی جنگ ہے. کوئی نہ مانے تو مانے مسئلہ وہ نہیں ہے, لیکن آپ کتنا چھپاؤ گے. انسان کی عقل آزاد ہے. انسان کے جسم کو تو قیدی بنا سکتے ہو, فکر کو نہیں بنا سکتے. فکر چلتی ہے, فکر رواں ہے, پانی کی طرح رواں ہے, چلتی رہتی ہے, یہ لوٹتی رہتی ہے. تو فرمایا اپنی فکروں سے خدا کو سمجھو. تو امام فرماتے کہ وہ خدا یہ نظریہ ہے, لیکن نظریے کو مضبوط کیسے کیا؟ جب ایک باپ نے خدا کو نہیں سمجھا, بیٹے کو کیا سمجھائے گا؟ بیٹا اگر چھوٹا پوچھے بابا خدا نظر کیوں نہیں آتا, تو جواب کیا دے گا کہ بس کلمہ پڑھ کافی ہے. ہم نے بچوں کو مولویوں سے کلمے رٹوائے ہیں, خدا سمجھایا نہیں. شیعہ سنی سمجھے تو رٹا لگا ہے, وہ رٹا لگائے جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں کہ کون خدا ہے, کیسا خدا ہے. تو اس کی معرفت کیسے حاصل کروں؟ اور اگر خدا کو اس طرح سمجھو جس طرح اہل بیت نے سمجھایا ہے, پھر سجدے بھی ایسے ہوں گے جسے سید الساجدین کہتے ہیں, پھر نمازیں بھی ایسی ہوں گی. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو نہیں نبی طالب جیسی نمازیں پڑھے. دن و رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی بن ابی طالب. اللہ کی عبادت میں جو دعائیں مولا نے کہیں لاجواب ہیں, اہل بیت کی دعائیں ہیں. طالب امین صاحب سجدے سے جاریہ پڑھ کے رو گئے سے کہتے تھے یہ ذہنیات ہے. اگر یہ مفاہیم تشیع سے نکال دیا, تشیع میں کچھ بھی نہیں. ایسی دعائیں ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں. یہ علم الہی کے حامل تھے, ان کے منہ سے فرماتے ہیں اللہ کی باتیں اگر کوئی سننا چاہے تو قرآن پڑھے. اللہ سے کیسے بات کرنی ہے تو اہل بیت کا کلام پڑھے. دونوں طریقوں میں سکھائیں. کلام خدا سننا ہے, کبھی دل کرے کہ میرا دل ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھے. اور ناچ کے بندے کو ادب نہیں ہے کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے, تو فرمایا کلام اس لیے تو سادے نہیں پڑھے. دعائے کو میں پڑھ تو پتا لگے گا کہ رب سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں. ایسی بہترین توحید اہل بیت نے آپ کو لیے کسی بھی مکتب کے پاس نہیں ہے. اور افسوس سے کہا جاتا ہے کہ الزام شیعوں پہ لگتا ہے. اللہ مشرک ہیں, جس مکتب کی گاڑی قریب توحید ہو اس مکتب والوں پہ الزام لگے کہ المیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دعائے قنوت سنائی نہیں, ہم نے لوگوں کو دعائے عرفہ بتائی نہیں, ہم نے ممبر سے صحیفہ سجادیہ سنایا نہیں, ہم نے توحید مفصل لوگوں کو نہیں بتائی. اگر بتاتے تو یہ الزامات ہمارے اوپر نہ لگتے. اب پہلی دعا ہے صحیفہ سجادیہ. دیکھو امام فرماتے ہیں عجزت ابصار الناظرین ان رؤیتہ. اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہے. عجزت عاجز ہے. ابصار دیکھنے والوں کی آنکھیں بصر ہے, تجھے دیکھنے سے کیوں عاجز ہے؟ امام جواب دیتے ہیں جیسی تعریف لکھو کے امام کر رہے ہیں, جیسا درس لکھو کے امام دے رہے ہیں, کیونکہ خالص علم اگر ملے گا تو ہر بحث ملے گا. باقی فلسفہ پڑھنے والے مفتی مولوی جو بھی کہتے ہیں ان کا وہم اور گمان ہوتا ہے, لیکن اہل بیت جو تمہیں کہتے ہیں وہم اور گمان نہیں ہوتا. تو علم الہی کا خالص علم تجھے پتا کرنا. تو فرمایا عجزت ابصار الناظرین ہے, خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں. ہر بندہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے, اللہ نظر کی نیت امام بتاتے ہیں. اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا. نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. مطلب مولا بتانے جا رہے ہیں اے خدا ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے. اور یہ بھی شکر ہے آپ سب کو نظر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سے شروع ہوا, یہاں پہ ختم
اس کی انتہا بھی ہے. تو جس کی ابتدا اس کا سائز ہوتا ہے. جس کی ابتدا اس کا کیا ہوتا ہے؟ سائز ہوتا ہے. آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کی ابتدا ہوتا ہے. کئی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں پھر بھی اس کی ابتدا اور اس کی ابتدا ہوتی ہے. کہ خدا اگر تو خود کو دکھائے تو کیسے دکھائے؟ تیری نہیں ابتدا ہے انتہا ہے. اور بالفرض تو دکھا بھی دے تو مطلب تجھے خود کو محدود کرنا پڑے گا. ایک جگہ سے شروع ہو ایک جگہ سے ختم ہو اور جو محدود ہو جائے وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آنکھیں عاجز ہیں, آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کیونکہ عالم مادہ مٹیریل کا عالم ہے. یہاں ہر وہ چیز نظر آتی ہے جس کی ابتدا اور انتہا ہو. کبھی فرمایا روح نظر نہیں آتی, روح کا بھی کوئی سائز نہیں ہے. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه, اس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. کیا مطلب خود کو پہچانا؟ اچھا میں آپ سے سوال کروں, 60 سال کا دھندا ہونا آپ کہتے ہو پورا ہو گیا, وہ خود کو پورا نہیں سمجھتا. آزما کر دیکھنا, آج 20 سال کی ہے نا, جب 10 سال کے دیکھیں فرق خود میں محسوس کر رہے ہو, یہ سننے کی بات نہیں کر رہا. سوچو تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہے تو نہیں, میں تو ویسا ہی ہوں. یہ آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کا جسم اسے ریئلائز کرواتا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا. وہ خود نہیں سمجھتا بڑا, وہ ایسے نہیں سمجھتا جیسے 10 سال کا تھا, 20 سال کا تھا, 25 کا تھا. تجربہ بڑھتا ہے, علم بڑھتا ہے, لیکن انٹرنلی کوئی خود کو بڑا نہیں محسوس کرتا. ہاں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, جسم میں تکلیف آتی ہے تو جسم بوڑھا ہوتا ہے. کبھی بھی خود کو محسوس نہیں کرتا میں بوڑھا ہوا. کیوں محسوس نہیں کرتا؟ کیونکہ روح مانتی نہیں ہے. روح کو بڑھاپا نہیں آتا, روح کی کوئی لمٹ نہیں ہے. نہیں جو نظر نہ آئے, بیٹا کہے نظر نہیں آتا, باپ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے. کہ مولا کن آنکھوں سے خدا کو دیکھتے ہو؟ فرمایا اللہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, دل کی آنکھوں سے محسوس کیا جاتا ہے. اسے محسوس کیا جاتا ہے. کس طرح؟ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا جب تک نظر نہ آئے ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ عالم محسوسات ہے, جب تک فیل نہیں کریں گے تب تک مانیں گے نہیں. میں نے کہا کئی ایسی چیزیں ہیں جو تجھے نظر نہیں آتی لیکن تو اپنے تمام تر وجود سے اسے محسوس کرتا ہے. جیسے پورا مجمع بیٹھا ہے, کئی لوگ اس وقت اپنے کانوں سے غافل ہیں. مجھے دیکھ رہے ہو آپ, کانوں سے غافل ہیں. اچانک چونکہ کوئی مچھر کاٹے گا, تکلیف ہوگی, نروس سسٹم ایکٹیو ہوگا, پتہ چلے گا کان کسی نے کاٹ دیا, تو محسوس کرو گے کان. ویسے محسوس نہیں کرتے, بیٹھے ہوئے نا کان سے غافل ہو, کوئی کاٹے گا تو پتہ چلے گا کان میں تکلیف ہوگی. کئی لوگ اپنے پاؤں سے غافل ہیں, اپنے ہاتھوں سے غافل ہیں. جب کوئی کاٹے گا, دیکھو گے, مارے گا تو کیا کرو گے؟ محسوس کرو گے. تو کئی اوقات ہوتا ہے کئی دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں کبھی کبھار اس سے غافل ہو جاتا ہوں. ہاتھ نظر آ رہے ہیں, کان نظر آ رہے ہیں, میرے بال ہیں نظر آ رہے ہیں, لیکن میں کہیں اس سے غافل ہوں. مجھے کیا پتا بال کہاں جا رہے کہیں نہیں جا رہے. لیکن ایک چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن تو اسے کمال قدرت سے محسوس کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ تیرا اپنا آپ ہے, آپ کی روح. نظر نہیں آتی لیکن آپ آنکھیں بھی بند کرو تو خود کو محسوس کرو. لیکن میں اسے محسوس کرتا ہوں. ہے کوئی دنیا کا بندہ تو خود کو دکھائے. یہ جو آئینے
کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے، بھائی آج ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ آگے گھر پہ کسی بندے نے کہا مولانا بھٹے کٹے سوئے ہوئے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا، آنکھیں بھی صحیح، کان بھی صحیح، زبان بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح، ٹانگیں بھی صحیح، صحیح سارے جسم پڑا ہوا ہے، تو بندے نے کہا یہ مولانا کا جسم ہے، خود چلے گئے۔ اللہ جسموں کو بدلتا رہتا ہے، اصل تمہاری روح ہے، روح نظر نہیں آتی پر تو محسوس کرتا ہے، اس کے ہونے کو محسوس کرتا ہے، اپنے ہونے کو محسوس کرتا ہے۔ تو جس طرح روح نظر نہیں آتی تو محسوس کرتا ہے، اسی طرح خدا نظر نہیں آتا پر تو اسے محسوس کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ دل کی دھڑکنیں دھڑک کے بتاتی ہیں، کوئی دھڑکانے والا ہے، خون رگوں میں دوڑ کے بتاتا ہے، کوئی دوڑانے والا ہے۔ تو خدا نظر نہیں آتا پر محسوس ہوتا ہے۔ کسی سائنسدان کے اگر بچوں کو یونیورسٹی سے بچوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے لیے بچہ یونیورسٹی جائے تو اپنے ٹیچر اور ٹیچر کو بھی علی والا یونیورسٹی بھی جائے تو اپنے ٹیچر کو توحید پڑھا کے آتا ہے، یہ علی والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے بچوں کو خراب کر دیا جائے، نظریے مضبوط ہوں گے تو بچے مضبوط ہوں گے۔ یہ بچہ میٹرک تک اس کو اتنا مضبوط کر دو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج دو یہ حبیب بن کے جائے، مالک بن کے جائے، سلمان فارسی اور محمدی بن کے جائے۔ ایسے بچوں کی تربیت کرو۔ تو فرمایا کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں، جب تک اللہ نظر نہ آئے تب تک ہم مانیں گے۔ سائنس کا اصول ہے چیز نظر آئے تو مانیں گے، سائنس کا اصول ہے چیز نظر آئے تو مانیں گے۔ تو وہ سائنسدان یہ کہے گا، آپ اسے کہو مجھے گریوٹی دکھاؤ، مجھے کیا دکھاؤ؟ گریوٹی سمجھتے نا، کشش ہے، زمین میں کشش ہے، پوری سائنس کہتی ہے کہ زمین میں گریوٹی ہے۔ آپ اسے کہیے تو مجھے گریوٹی دکھا، میں تجھے خدا دکھاتا ہوں۔ تو مجھے زمین کہتے زمین میں کشش ہوئی، دکھا کہاں ہے کشش؟ عقیدہ میرا ہے لیکن وہ دکھا نہیں سکتا۔ تو سائنسدان کہتے نہیں کشش نظر نہیں آتی، اس کے ہونے کا تجھے پتہ کیسے چلا؟ نظر نہیں آتی، پھر اس کے ہونے کا تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہتے اس نے اپنے اثر سے اپنے ہونے کا پتہ بتایا۔ وہ کیسے کہ ہم نے ٹیشو پھینکا کہاں آیا؟ نیچے آیا، درخت سے۔ تو ہر چیز نیچے آ کر بتا رہی ہے کہ زمین میں کشش ہے، ہم نے اثر سے مؤثر کا پتہ لگایا۔ میں نے کہا جب ہر چیز گر کے بتا رہی ہے کوئی کشش ہے تو کائنات کی ہر مخلوق تجھے دکھا کے بتا رہی ہے کوئی بنانے والا ہے۔ وہ بھی تو تجھے بتاتا ہے نا میں ہوں، تو منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اگر ہضم کون کرتا ہے؟ اتنا سسٹم ہے تو لقمہ ہضم ہوتا ہے، پھر اس لقمے کے ذرات کو آرڈر کون دیتا ہے کہ ایک ذرا خون بنے گا، ایک گوشت بنے گا، ایک نجاست میں بدل جائے گا، ایک کچرا بن کے نکل جائے گا۔ اسے کون بتاتا ہے؟ اس کو آرڈر کون دیتا ہے؟ اسے ایڈریس کون دیتا ہے؟ تو کوئی ہے جو تمہارے وجود کے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ناظم الامور ہے جو کائنات کے امور کو نظم دے رہا ہے۔ تو انسان اگر خود کو پہچانو تو خدا پہچاننے میں آتا ہے۔ اتنی حسین مخلوق اس نے خلق کیا ہے، اپنے چہرے کو دیکھو۔ آج تک دنیا میں کوئی آرٹسٹ ایسا نہیں آیا جو کہے کہ خدا انسان کو ایسے نہیں ایسے بناتا تو اچھا۔ آج تک کہتے ہیں جیسا بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں آنکھیں یہاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں آنکھیں یہاں ہوتی نہیں، کہ جس کو جہاں رکھا صحیح رکھا۔ تو یہی تو عدالت الہی ہے کہ مولا سے پوچھا مولا عدالت کا مطلب کیا؟ فرمایا بس شیء علی مکانہ۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ شے کو وہیں رکھا جائے جہاں اس کو رکھنے کا حق ہے۔ تو جب خدا تمہارے جسم میں عدالت کر سکتا ہے تو کیا نبی کے بعد عادل بندوں کو نہیں بٹھائے گا؟ کبھی کہتے ہیں عالم کی جگہ پر عادل بٹھاؤ، جاہل کی جگہ پہ جاہل بٹھاؤ۔ وہ عادل ہے، وہ ظالم کو سزا دیتا ہے، وہ قاتل کو سزا دیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں وہ قاتل اور مقتول کو دونوں کو جنت میں بھیج دے۔ تو ایک بچہ جوان میں کہتا ہے مولانا جب ہم خدا ہوں گے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، جس نے اتنوں کو مارا
جنگ صفین میں، جنگ جمل میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، 400 مسلمان، 2000 مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مرے اور دونوں جنت میں. تو کہتے ہیں مولانا اگر اللہ مجھے اتنے بڑے بڑے گناہ بخش دے گا تو میں محمد کا امت کی طرح چھوٹے گناہوں کو کیا کریں؟ تو میں بھی جنت میں چلا رہا ہوں. یعنی ہم انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جو کرنا ہے کر اللہ تعالیٰ. یہ مسیحیت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، اب مسیحی جو بھی کریں کرتے رہیں، خدا جنت میں بھیجے گا. نہیں میرے عزیز، یہ دین عدالت کا دین ہے. یہ مکتب توحید ہے. یہاں پر خدا شناسی سکھائی جاتی ہے. یہ توحید پروردگار عالم ہے. وعد و وعید کی ہیں قرآن میں پروردگار عالم نے کہ فرمایا جنت انہی کا ورثہ ہے جو نمازی ہے. جنت انہی کا ورثہ ہے جو متقی ہیں، جو خوف پروردگار عالم رکھتے ہیں. تو اللہ کے نام سے امام حسن وضو کرتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے. کسی کا مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے لیکن آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب ہم اس کے جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں تو وجود میں رعب تاری ہو جاتا ہے. امام سجدہ مشہور ہے ترقش وجودها میری مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی تو بی بی کا پورا وجود کانپ جاتا. سیدہ آپ کا وجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کی جلال اور حیبت. کبھی بارش ہوتی یا آسمانوں میں جب وہ آوازیں آتی ہیں تو نماز آیات حاضر ہو جاتی ہے. جب ڈر جائے، جب زلزلے آتے ہیں تو تصور کرو جب اس کی نشانیوں میں اتنی حیبت ہے تو اس کے وجود میں کتنی حیبت ہوگی. تو بندہ اس کے وجود کو سمجھ لے. یہ بندہ کبھی اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا. معصوم نے فرمایا کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. فرمایا جس نے گناہ کو تیری عزت کرتے ہیں گناہ کرو گے، کہتا نہیں ہوتا. کہتا جن کی تو عزت کرتا ہے، کچھ وہ جو تجھے سلام کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو تو سلام کرتا ہے، کہ ان کے سامنے گناہ کرو گے، کہتا نہیں ہوتا. یہاں فرماتے ہیں آخری سوال کا جواب اگر 7-8 سال کا بچہ دیکھے کیا اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہتے مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں بے حیا نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کروں. کہ یہ کہنا تھا چھپے امام کی آنکھ میں آنسو آ گیا. فرمایا اس بچے کا بھی اتنا احترام ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے. کیا میرے رب کی عزت بچے جتنی نہیں؟ یا تو مان کر رہی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر دیکھ رہا ہے اس کا مطلب تو اس کی عزت نہیں کرتا. تو یہ حضور ہے جو بندے کو صاحب کرامت بناتا ہے. یہ حضور ہے جو اہل بیت کی ولایت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. تو میرے عزیز جس نے حضور کو پایا اسے سب کچھ ملا، اور جس نے حضور نہ پایا اسے کچھ بھی نہ ملا. لوگ علی کے ساتھ رہے لیکن پھر بھی وہ نظام رہے، لیکن جنہوں نے علی کے حضور سے فائدہ ہے یہی شیخ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ جناب زبیر حفیظات بھائی ہے، جناب صفیہ کا بیٹا ہے. مولا کے گھر میں بیعت لینے کے لیے آئے کہ یہ ان اصحاب میں سے ہے جس میں علی کے دفاع میں تلوار ہے. اور جب حملہ کیا تو زبیر کا سر دروازے کی سرحدی پہ لگا اور زبیر زمین پہ زخمی ہو کے گرا اور بعد میں قبا پہ آتے ہوئے. اور اگلے دن بھی مولا کی خدمت میں آیا کہ یا علی تلوار اٹھائے میں آپ کے ساتھ ہوں. امام نے فرمایا زبیر علی کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہیں، کل آنا ہے بہت لوگ آئیں گے. مولا کل آ جانا. جب مسجد میں آئے تو صرف 4 لوگ کہ وہی زبیر علیہ کے محفل میں نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، نبی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا.
نبی نے فرمایا زبیر علی کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک تو علی رشتہ دار ہے، دوسرا آپ نے خود فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس وقت نبی نے جملہ فرمایا اے زبیر ایک وقت آئے گا کہ اسی علی کے سامنے کھڑا ہوا ہے خلیفۃ المسلمین، جس کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اولي الامر تھے، خلافت راشدہ کے۔ اور جنگ جمل میں زبیر علی کے سامنے کھڑے، 7 لوگ مولانا نے بھیجے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، 7 کے ساتھوں کو تیروں سے چھلنے آخر مولا میدان میں گئے، تلوار میدان سے نہیں نکالی، یا علی زرہ پہن کے بھی نہیں گئے، کیونکہ اگر زرہ پہن کے جاتے تلوار میدان سے نکال کے جاتے مطلب علی ارادے جنگ سے آئے، لیکن نہیں آئے۔ دوسرا جب میدان میں مولا کھڑے ہوئے تو مولا نے زبیر کو لقب سے پکارا، نام سے نہیں۔ زبیر ایک دن آئے گا تو علی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ جب یہ سنا تو اس نے شرمندگی سے اپنے سر کو جھکا دیا اور واپس پلٹا، جملہ نہیں کہا۔ بیٹے نے کہا کہ ڈر ہے، حدیث ڈر ہے، عرب کے بڑے بڑے بہادر علی سے ڈر ہے۔ باپ کو بزدلی کا تانا دیا تو باپ نے کہا کہ ڈرتا تو میدان جنگ نہ آتا، علی سے نہیں ڈرا، نبی کے فرمان سے ڈر گیا اور لشکر کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد چلا گیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب حق کا پتہ چلے تو حق کا ساتھ تو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ نجات کب ملتی ہے؟ جب حق کا پتہ چلے۔ کئی لوگ کے کربلا میں یزید کو پتا تھا حسین اکبر ہے، یزید باطل پر ہے، لیکن نہ حسین کی مدد کی نہ یزید کی مدد کی۔ ان کو بھی نجات نہیں ملی۔ جب تجھے حق کا پتہ چلے فوراً حق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بندے کو کسی واجب عمل کا پتہ نہیں تھا، جب مجلس میں پتہ چل گیا آپ کو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب تم چھوڑ نہیں سکتے کہ حق کا پتہ چل گیا، یہ جنگ ہے، جب تجھے پتہ چلا تمہارے عقل نے حقائق کو روشن کر کے اسے فالو کرنے پر پتہ چلتا ہے تو یہ حق کے رشتہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ امام نے فرمایا زبیر اچھا تھا لیکن اس لیے اس کے بیٹے نے گمراہ کر دیا۔ تو یہ ہے تقویٰ کا معیار، صرف ایمان لانا نہیں ہے، جب تک زندہ ہو ایمان کو بچا کے رکھنا ہے۔ حافظ علی الصلاۃ، قرآن کہتا صرف نماز پڑھو نہیں، نماز کی حفاظت کرو۔ عقل مندی سے سوچو، چھوٹا سا موبائل میں لیتے ہو نا، لینے کے بعد اسے پروٹیکٹر لگا دو، گاڑی میں لیتے ہو نا اس کے لیے لوک رکھتے ہو، پیسے بھی لیتے ہو نا اس کے لیے بٹوا رکھتے ہو، پن کوڈ لگاتے ہو، پاسورڈ لگاتے ہو، فنگر پرنٹ لگا دیتے ہو، تو کیا تمہارے ایمان کو حفاظت کی ضرورت نہیں؟ گھر دیرا آئے اور چرا کے لے جائے، تمہارے عقیدوں کو خراب کرتے چلا جائے، تمہاری ولایت کو خراب کر کے چلا جائے۔ حفاظت کرو، صرف علی ولی اللہ کا ہو نہیں، علی ولی اللہ کی حفاظت کرنا بھی سیکھو، صرف محمد رسول اللہ کا ہو نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کا ہو نہیں، کہ میرا مفتیان تمہاری توحید کو چھپا کر دے جاتے ہیں۔ اور یہ حفاظت تب ہوتی ہے جب تمہارا ہاتھ صادقین اسلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب تک چھوٹا اپنا ہاتھ بڑے کے ہاتھ کو نہیں دے گا تب تک اسے نجات نہیں ملے گی۔ میں سب کو بیان کروں، آپ کھانا کھاتے ہو نا، جسم بھی جماعت ہے، کھانا بھی جماعت ہے، جماعت ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، 3 چیزیں اس دنیا میں۔ جماعت یہ پتھر، زمین پر، یہ جسم، یہ لاؤ، یہ ساری چیزیں جماعت ہیں، مطلب جن میں ایموشن نہیں ہے، جن میں احساس نہیں ہے، اس کو جماعت ہے۔ نباتات جیسے پودے ہیں، یہ نمو کرتے ہیں،
بڑے ہوتے ہیں، حیوانات جن سے آپ کا اور ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تو جب آپ ایک نبات کو کھاتے ہو، پودا کھاتے ہو، مچھلی کھاتے ہو، جو بھی کھاتے ہو، یہ جسم میں جاتا ہے، اور جب جسم میں جاتا ہے تو جسم اس کو جب اپنے ساتھ میں ملا دیتا ہے تو جسم اس غذا کو ذاکر بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ذاکر۔ آپ گھر گئے کھانا کھا کر آئے، کھانا جسم کا حصہ بنا، جب حصہ بنا جسم مجلس میں آیا، جسم نے ذکر کیا تو آپ نے اس کھانے کو شرف دیا، اسے کیا بنایا؟ ذاکر بنایا۔ اب یاد کیا آپ نے، اگر یہ کھانا اچھے جسم میں جائے، ایک مومن کے جسم میں جائے، ایک متقی کے جسم میں جائے تو کھانا کیا بنتا ہے؟ ذاکر بنتا ہے، عابد بنتا ہے، وہ جسم کا حصہ بنتا ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتا ہے۔ اور اگر وہی کھانا کسی گنہگار کے جسم میں جائے تو وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ اسی طرح جب تیرا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو تو ذاکر بنتا ہے، اور تیرا ہاتھ اگر یزید کے ہاتھ میں چلا جائے تو تو شیطان بن جاتا ہے۔ تو ہر زمانے میں کسی نہ کسی ولی کا ہونا ضروری ہے، جو ولی تجھے خدا سے جا کر بتائے۔ فرمایا زبیر گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، اس کے گناہوں سے نفرت کرتے۔ جس طرح ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے۔ یہاں مرض ختم ہوا، یہاں مریض سے محبت ہو، یہاں گناہ ختم ہوا، یہاں روح سے محبت ہو گئی۔ تو مجلس میں اور بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، ذکر حسین کی ایسے آپس میں خون دیا گیا ہے، قربانیاں دی ہیں، ائمہ سے لے کر اولیاء سے لے کر اہل بیت کے جانے والوں نے مجلس امام حسین کی۔ کہ کا واقعہ پرانا، ایک مومن سبیل لگاتا تھا، دودھ کی سبیل، لوگ آتے تھے سبیل پیتے تھے۔ ایک دن وزیر تھا لیکن بادشاہ وکیل سے جیل ہو گیا۔ جب جیل سے رہا ہوا محرم کا مہینہ شروع ہوا، گھر آیا، کوئی پریشانی نہیں، ایک بھائی نہیں۔ اب کہتے ہیں میٹھی سبیل لگاؤ تو پیسے لگے، دودھ خریدنے کے پیسے نہیں۔ تو بیوی نے کہا اہل بیت نیتوں کو دیتے، جب تھا تم نے لگائی، اب نہیں ہے تو کیا کریں؟ کا کیا کروں؟ مٹکوں میں پانی بھرو، پانی کو میٹھا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مٹکے لگائے، 7-8 مٹکے بھرتا تھا، چھوٹا سا گاؤں، پانی کو میٹھا کیا۔ اب جیسے محرم شروع ہوا، سب لوگ آتے تھے دودھ ہے، لوگوں کو کیا پتا، تو دودھ کی نیت سے لوگ آئے، اور جیسے مٹکے سے دیکھا کہ پانی لوگوں نے نہیں پیا، اس کا کافی جو سبیل تھی وہ بچ گئی۔ کہتے رات کو گھر گیا ہونے لگا کہ حسین نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا۔ کہتے اندھیری رات میں دروازے پہ دستک ہو، کوئی 60-70 لوگ میرے دروازے پہ تھے، کہنے لگے ہم مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، پیاس لگی ہے، اگر پانی ہو تو پلا دیں۔ کہتا ہے اتنا خوش ہوا، جتنے مٹکے سبیل کے بھرے تھے میں نے سب کو پلایا، یہاں تک کہ سارے مٹکے خالی ہو گئے۔ اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ کبھی کسان ہے، فرمایا ہم وہی ہیں جن کے لیے تو نے سبیل لگائی تھی۔ تو جو بندے میں خلوص ہونا، وہ اس طرح اس خلوص کو خریدتے ہیں، خریدار ہیں۔ خود کو بیچو حسین کی دربار میں، اللہ کی دربار میں۔ اس طرح علی نے شب ہجرت اپنی مرضیوں کو بیچ دی، اس طرح علی والا اپنی آرزوں اور خواہشوں کو اہل بیت کی دربار میں بیچ دیتا ہے۔ آنکھیں تیری ہیں لیکن دیکھیں وہ جو حسین پسند کرے، کان تیرے ہوں لیکن سنے وہ جو علی پسند کرے، زبان تیری ہے لیکن بولے وہ جو زین العابدین پسند کرے۔ یہ وجود نورانی بن جاتا ہے۔ اب قیامت میں جب اٹھو گے تو جسم نہیں ہوگا، یہ نور ہی نور ہوگا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اہل بیت و ازواج مقدسہ،
دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. میرا سلام ہو رب کی اجڑی ہوئی گوڑے پر. اللہ کسی ماں کی گود میں لہرا کر 6 مہینے کا تھا ایک بچہ بی بی رباب کا 6 مہینے کا تھا. ظالموں نے بچہ پیٹ میں ہو اور صرف ہو جائے ماں جلدی سے اس کا غم بھلا دیتی. لیکن جو ماں 6 مہینہ اپنے بچے کو گودی میں اس کے نخرے اٹھائے اس کے ناز اٹھائے اس ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے کسی مومن سے کہا میں نے کہا مومن اگر تیرے 5 مہینے کا بچہ کوئی کہ اپنا بچہ لا میں اس کے چند بال کھینچ کے نکالتا تجھے دنیا میں کیا دلالی ہو میں راضی نہیں ہوں. میں نے کہا تصور کرو کربلا میں رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا. عجیب میں نے مقتل کی روایت پڑھی. یہ بی بی رباب کبھی اپنے بچے پہ نہیں روئی. یہ بھی مقتل روئی. راوی کہتا میں نے اس بیوی کو صرف ایک جگہ پر دھار مار مار کے روتے دیکھا جو نبی سی گردن پہ نہیں روئی. ایک جگہ پہ بڑا روئی. کہتا کہاں پہ روئی. راوی کہتا ہے شام
میرا صبر دکھا بی بی زینب نے سے اصغر بولا جیسے حسین کی نگاہ پڑی فرمایا بہن یہ بچہ اتنا رو کیوں فرمایا حسین رباب کا دودھ خوشبو مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ پیاس اور بھوک سے مر نہ جائے زینب جلدی کرو بچے کو تیار جاتا ہوں شاید جانے کو گھونٹ پانی کر دے جس طرح سن میں بھی رسم ہے بچوں کو کپڑوں سے باندھ تاکہ بچے کو سکون آئے ماں نے سفید کپڑے میں بچے کو رکھا ماں کو پتا نہیں تھا یہ کپڑا نہیں میرے علی سر کا کفن کربلا میں کرنی بڑی تھی حسین نے اسود کو اب آگے نام چھپا کہیں آگے کربلا کی شدت بڑی بڑھ گئی میرے بچے پہ نہ پڑے کیونکہ علی اصغر پیاسا تھا فوج کی آنے کا حسین پھر سے قرآن اس سے پہلے حسین نے قرآن کو سر پہ رکھا تھا اے فوج کی آنے کا میں نے حلال محمد کو جب کا حسین دوار قرآن لایا رالی کے حسین نے دونوں ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھایا اے فوج کی آنے تیری دشمنی ہے جس کپڑے میں ماں نے لپٹا تھا حسین نے کپڑے کو بھار مجروح کیا مولا حسین کپڑا تو بھار تاکہ میرے بچے کو تڑپ دے آسانی ہو حسین اپنے بچے کو خیمے کے اندر لے گئے یہ لکھا ہے چند قدم آگے گئے پھر پیچھے کہیں ماں برداشت نہ کرے خیمے سے آواز دی اللہ بنا ذرا بہن زینب کو بلا اگر زینب نہ ہوتی حسین کیا کرتا بڑا حوصلہ ہے بھائی بہنوں کا مرتبہ بی بی زینب فرماتی ہے خوشی خوشی باہر آئی ہے کیونکہ اب علی اصغر کے رونے کی آواز مجھے نہیں آ رہی میں نے سمجھا حسین پانی پھرا کے آ گیا لیکن جیسے باہر آئی میں نے کیا دیکھا حسین کے چہرے پہ خون بنا ہے وہ داڑھی پہ خون لگا ہے دونوں میں سے جلدی خیمے کے پیچھے آؤ نبی سے قبر بناؤ میں کہوں گا کاش میں مولا حسین نے علی کی طرح 40 قبریں بنائی ہوئی میرے مولا نے بھی سیدہ کی 40 قبریں بنائی اے کاش حسین بھی
خبریں بتاتے ہیں کیونکہ حسین جانتے تھے میرے بچے کا بدن بڑا نرم ہے گھوڑوں کی ٹانپیں بڑی سخت ہے لیکن ہائے حسرت حسین میرا محرم کا دن آیا ہمارے کا میرا سر کہاں ہے جب کوئی سر نہیں ملا اور باپ سے کہا حسین نے میرے بچے کو کہاں دفن کیا تھا لیکن ماں کیسے بتا دے یہ ظالم نے حکم دیا وہ 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے یا نیزے زمین میں جاتے تھے یا باپ کا کہے گا ایک مرتبہ